बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, रिसेंटली इमरान खान साहब को अलकादी ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा होती है, मुशर्रफ साहबा को सज़ा होती है और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी वकला तमाम लोग मुंह देखते रह जाते हैं कि व्हाट हैपेंड। अभी तक समझ नहीं आ रही थी इस सारी गुत्थी को कि सज़ा कैसे गैर कानूनी है, गलत है, कैसे एक ठीक एक्ट के ऊपर किसी शख्स को 14 साल की सज़ा सुना दी गई। ये सारी गुत्थी सुलझाई है एक सीनियर सहाफ़ी जनाब अहमद नूरानी साहब ने। अमेरिका में गालिबन मुकीम है अहमद नूरानी साहब, और अक्सर जो बड़ी स्टोरीज़ होती हैं वो अहमद नूरानी साहब के हिस्से में आती हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो तहकीक करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। यही मेहनत कोई पाकिस्तान का वकील, कोई पाकिस्तान का सहाफ़ी भी कर सकता था, लेकिन ये क्रेडिट भी शायद अहमद नूरानी की किस्मत में लिखा था। लिहाजा अहमद नूरानी साहब ने अब से कुछ देर पहले एक स्टोरी ब्रेक की है, जिसके अंदर वो एक मुआहिदा लेकर आए हैं सामने। और वो मुआहिदा क्या था? अली रियाज साहब और एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड की, जिसके इर्द गिर्द ये सारा मामला घूम रहा था और कैसे सज़ा दी गई इमरान खान साहब को, वो स्टोरी ब्रेक की है अहमद नूरानी साहब ने। उनका क्रेडिट है और वंडरफुल स्टोरी, ब्रिलियंटली डेवलप, बड़ी मेहनत करके अहमद नूरानी साहब ने वो स्टोरी ब्रेक की है। अब इस स्टोरी के अंदर क्या है? वो एक सिर्फ फैसला, एक एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट की चंद सतूर जो हैं वो तमाम तर मामला आपको और मुझे समझाने में मदद करती हैं। इसका क्रक्स ये है कि बज़ाहिर आप पाकिस्तान के जज साहब का, जिन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा दी है, उन जज साहब का फैसला देखें तो उसमें ये तासुर दिया जाता है कि गालिबन हुकूमत का जो पैसा था, 190 मिलियन पाउंड जो हुकूमत को मिलना था, वो गलती से या इन्होंने वो बदनीचती से सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो पैसे 190 मिलियन पाउंड आया। दो कि 190 मिलियन पाउंड कहा जाता है, जो रकम आई थी वो कम थी, इससे कुछ कम थी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मलिक रियाज साहब का वीज़ा बरतानिया कैंसिल करता है, और अकॉर्डिंग टू अहमद नूरानी साहब, वो तमाम जो शवाहिद थे उनका वीज़ा कैंसिल होने के लिए, वो डॉन न्यूज़ की डिफरेंट स्टोरीज थी कि उस डॉन इज़ द ओनली न्यूज़पेपर जो टाइम टू टाइम मलिक रियाज साहब के खिलाफ स्टोरीज करता रहा, वरना जियो से लेके बड़े से छोटा चैनल जो है, वो जब मलिक रियाज का नाम आता है तो खामोश हो जाते हैं। वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने ज़्यादा इश्तिहार देते हैं कि सारे के सारे वो आगे से चुप करके बैठ जाते हैं, बीप लगा के, या प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से मलिक रियाज को ये मुखातिब करते हैं। मलिक रियाज का वहाँ पर वीज़ा कैंसिल होता है। वीज़ा कैंसिल होता है तो आगे वो वीज़ा कैंसिलेशन के लिए मामलात आगे चलाते हैं, वो कोर्ट्स में जाते हैं कि देखें जी मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, नैब ने भी सस्पेंड की हुई हैं मामलात, और जो जुर्माने वाला मामला था वो सेटल हो गया, ये है वो है। ये मलीर वाला मामला जो था, बैरिया टाउन कराची वाला मामला, जिसमें फ़ाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और वो एडजस्टमेंट हुई थी, वहाँ पर भी फ़ाइन जो है, ये फ़ाइन, और इसी फ़ाइन की मद के अंदर ये 190 मिलियन पाउंड वाला मामला जो है वहाँ पर एडजस्ट हुआ। अब जब ये सारा केस कॉन्टेस्ट कर रहे थे मलिक रियाज साहब, तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस निकाले हैं उन फैसलों से जो 3 रुकनी जज साहिबान ने वहाँ पर लिखा था। और उन 3 रुकनी जजेस के फैसलों के अंदर से ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अहमद नूरानी साहब ने निकाला है। उसका एक पैरा है, वो पैरा पढ़ें तो आपको मुकम्मल समझ आ जाती है कि हुआ क्या। इस फैसले का पैरा नंबर 45 पढ़ें तो आपको समझ आ जाता है कि मामला क्या है। On 3rd December 2019, the National Crime Agency issued a press statement announcing that it had agreed a 190 million pound settlement as a result of its investigation into Mr. Malik. The settlement included a UK property valued at approximately 50 million pounds and all the funds in the frozen accounts. The NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan. अब यहाँ पर आपने ज़रा गौर करना है, यहाँ पर तवक्कुफ करके। The settlement was underpinned by a framework agreement dated 6th November 2019 made between the NCA and Mr. Ali. That identified that the monies which had been subject to the settlement would be paid towards rupees 460 billion. Bahria Town was ordered to pay the Supreme Court of Pakistan in its judgment. 2019 मार्च 2019 में जो बैरिया टाउन को हुआ था कि बैरिया टाउन ने ये जुर्माना पे करना है, बैरिया टाउन कराची वाला, तो इसके ऊपर ये लिखा गया है कि जनाब ये जो पैसे अनफ्रीज हुए हैं, जो 190 मिलियन पाउंड एनसीए ने जो अनफ्रीज किए हैं, ये मलिक रियाज साहब के साहबजादे अली रियाज और एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी का एक मुआहिदा तय पाया है कि ये पैसा ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, रियासत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जब जिक्र आता है तो सुप्रीम कोर्ट ही के अकाउंट के अंदर जाएंगे। रीज़न कि ये वो जुर्माना है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन को, बहरिया टाउन कराची मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी या मलीर वाला जो सारी ज़मीन थी, उस मामले में जो जुर्माना हुआ है, ये उस जुर्माने की मद में वहाँ पर जाकर एडजस्ट किए जाएंगे। 2 चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। एक तो ये बार बार कहते रहे कि जनाब ये पैसे जो हैं ये इमरान खान ने फेवर दी, अलकादिर ट्रस्ट लिया, ज़मीन ली, और ये फेवर दी, ये पैसा मलिक रियाज के उस फाइन वाले अकाउंट, सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में एडजस्ट करवा दिया। तो
تو یہ بیسیکلی این سی اے اور ملک ریاض کے صاحبزادے علی ریاض کا معاہدہ ہی یہ تھا. یہ پیسے این سی اے نے انفریز اس لیے کیے تھے کہ جناب یہ پیسہ واپس جا کر آپ اس اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے. کیوں جمع کروائیں گے؟ اب یہاں پر انڈرسٹینڈنگ اگر ان کی دیکھا جائے تھوڑا سا ان کے اینگل سے، ججز یا برطانوی ججز کے یا عدالتوں کے اینگل سے دیکھا جائے تو اس کی موٹی سی بات ہے، سمجھ یہ آتی ہے کہ ان کو جو امپریشن ملا یا جو اخباری دستاویزات اور جو ڈاکیومنٹیشن ڈال سٹوریز کرتا رہا ٹائم ٹو ٹائم، وہاں پر یہ اسٹیبلش ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ ال گاٹن منی ہے، یہ سارا پیسہ جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن کراچی والے جو سارے لوٹ مار تھی، یہ پیسہ وہاں سے اکٹھا کیا گیا ہے، لہٰذا وہاں پر جرمانہ ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور یہ پیسہ وہاں پر جا کر جمع کروا دیا جائے جو جرمانہ ہوا ہے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. اب یہ پیسہ دو صورتحال تھی جس کے اوپر پی ٹی آئی بھی کوئی سچ نیریٹو نہیں بنا سکی. اب پی ٹی آئی کو وکلاء کو اور تمام لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے ان کا احمد نورانی صاحب کو کہ جنہوں نے ایک نئی جہت ایک نیا ڈائریکشن دے دی ہے کیس کو. انہوں نے کچھ اس طرح کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس سامنے لا کر رکھ دی ہیں کہ اس کے بعد ہائی کورٹ میں جا کر یہ فیصلہ ٹکتا ہوا تو نظر پہلے ہی نہیں آ رہا تھا، بہت سارے اس کے اندر سکم تھے، لیکن کم از کم پی ٹی آئی کو احمد نورانی صاحب نے عمران خان صاحب کی بے گناہی اور اس سارے معاملے میں ان کی ایون میں تو گڈ ول کہوں گا کہ پیسہ پاکستان کا تھا، جرمانہ ہوا تھا، واپس لانا تھا پیسہ، وہ کسی بھی طرح سے لایا جاتا، وہ پیسہ واپس آیا. اور اگر ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے، یہ جو انفریز ہوئے ہیں پیسے، یہ سیٹلمنٹ ریاست پاکستان کے اور این سی اے کے درمیان نہیں ہوئی تھی کوئی بھی. یہاں پر اسٹیٹ آف پاکستان کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے این سی اے کے ساتھ. یہ سیٹلمنٹ علی ریاض جس کا پیسہ تھا، ہاں مینز ہنڈی یا وہ یہاں سے پیسہ جس طرح گیا تھا یا پیسہ جہاں سے کمایا گیا تھا، اس کے اوپر انویسٹیگیشن پاکستان نے کرنی تھی، برطانیہ نے نہیں کرنی تھی. برطانیہ کو صرف اتنے شواہد چاہیے تھے کہ یہ پیسہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ واپس جائے گا. اب واپس جائے گا تو یہ اس مد میں جائے گا کہ جس سے ان کو لگا کہ یہ پیسہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ تھا بحریہ ٹاؤن کراچی والا معاملہ جہاں پر فائن ہوئے تھے، اور وہ فائن کے اوپر ہی وہ سمجھ گئے کہ جناب ان کو جرمانے ہوئے ہیں، لہٰذا ہی از ناٹ اے نیٹ اینڈ کلین بزنس مین. اب اس کے اوپر ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان جو ہے، جہاں پر ان کو عمران خان کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ واپس آئے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کی کوئی سیٹلمنٹ اس طرح کی ہوتی کہ جناب وہ پیسہ دبئی شفٹ کیا جاتا اور پھر دبئی سے وہ آگے کہیں نہ کہیں شفٹ کر کے ملک ریاض صاحب کی فیملی خود سے استعمال کرتی. لیکن یہ پیسہ سیٹلمنٹ وہیں پر ہوئی کہ جہاں سے ان کو امپریشن ملا کہ جناب یہ اس جگہ سے کرپشن کی گئی ہے یا اس جگہ سے یہ پیسہ غیر قانونی طریقے سے بنایا گیا، لہٰذا یہ اسی جرمانے کی مد میں واپس جا کر جمع کروا دیا جائے. اب یہ تو موٹی موٹی سی بات تھی، یہ بڑا ڈیٹیلڈ اس کے اوپر سٹوری کی ہے احمد نورانی صاحب نے، ان کے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے، 30-35 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ ضرور بھی دیکھیے گا. میں آپ تمام لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ تمام دیکھیے گا جا کر. دیکھنے والی ویڈیو ہے، 2 دفعہ دیکھیں 3 دفعہ دیکھیں پھر جا کے سمجھ آتی ہے کہ احمد نورانی صاحب نے سٹوری کی کیا ہے. اب یہاں پر جو یہ پچھلے 2-4 دن سے علماء دین صحافی بیٹھ کر جس طرح وہ صحافی بھیجے گئے اندر عمران خان کی سماعت جیل کے اندر جو تھی اس سماعت میں بھیجے گئے، جیسے عطا تارڑ صاحب کے ساتھ علماء دین، ان کے لیے علماء دین کا لفظ استعمال کرنا خیر زیب تو نہیں دیتا، یہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب پتہ نہیں کتنا بڑا جرم سرزد کر دیا عمران خان نے، یہ تمام لوگ معافی بھی مانگیں. الٹا جج صاحبان جو ہیں ان سے بھی یہ کمیشن میں پوچھا جائے کہ جناب کتنا پڑھا تھا، کتنی ریسرچ کی تھی، کون سے ایویڈنس جو تھے جن کی بیس کے اوپر آپ نے عمران خان کو سزا دی ہے. اور یہاں پر ایک سوالیہ نشان پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹیشن اور یہ اگر ریسرچ تھوڑی سی، یہ صحافیوں کے اوپر تو ہے ہی ہے. میں سب سے پہلے خود کو بولوں گا کہ یہ ہم صحافیوں کے اوپر تو یہ سوالیہ نشان ہے ہی ہے کہ اگر احمد نورانی یہ ڈاکیومنٹ نکال سکتے تھے، یہ فیصلے کا یہ آپریٹو پارٹ نکال سکتے تھے، تو باقی بھی تو نکال سکتے تھے. لیکن ہماری بھی نااہلی ہے. احمد نورانی صاحب کا کریڈٹ تھا جیسے ارلیئر کہ ان کو اللہ نے عزت دینی تھی اس خبر کی بھی، اور اللہ نے دی ان کو. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. دس از ہاؤ اٹ آل وینٹ آن. اس طرح یہ ساری چیزیں آگے چلتی رہی ہیں. اب پھر وہی سوالیہ نشان کہ حکومت اب اس کو کاؤنٹر کیسے کرے گی، یا کیا پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں کو سمجھا سکے گی کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار وہ ایک ڈاکیومنٹ جو آپ کہتے ہیں جی کیبنٹ سے وہ بند لفافے کی منظوری لی گئی، تم لفافہ کھول لو یار، آپ بھی تو کیبنٹ ہو، آپ بھی تو وزیر اعظم ہو، آپ کو اختیار ہے، آپ کو آئین اور قانونی اختیار دیتا ہے شہباز شریف صاحب ان کی کیبنٹ کو کہ یہ اس کو کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں. کھولیں اس کو، لائیں پبلک میں بتائیں کہ یار دس از واٹ ہی ڈیڈ. اس طرح ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا، اس طرح ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ تھا. سو بیسکلی احمد نورانی صاحب نے یہ جو سٹوری تھی 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ میں جو اتنی لمبی چوڑی سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، جس کے اوپر کہہ کے لگا کر وہ ہنستے رہے، تو وہ اڑا کر رکھ دیا احمد نورانی صاحب نے. اور اب آپ کو اور مجھے سمجھ بھی آنی چاہیے کہ جب اتنی لمبی چوڑی سزاؤں کے باوجود کوئی شخص ہنستا ہے، کہہ کے لگاتا ہے نظام عدل کے اوپر، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا کانشیس، اس کا انر سیلف اتنی سیٹسفائیڈ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے،
تو یہ سزائیں 100 دفعہ بھی دیتے رہے، میرا تو رب اوپر بیٹھا ہوا جس نے میرے ساتھ انصاف کرنا ہے، یہی ایشورٹی ہے، یہی گارنٹی عمران خان صاحب کو ہوتی ہے، اور وہی گارنٹی کے اوپر وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور کہہ لگاتے ہیں نظام عدل کے اوپر کہ یار تم کیا مہرے آگے پھر رہے ہو، اصل نظام عدل تو اوپر اللہ بیٹھا ہوا سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہی میرا انصاف کرے گا۔ جاتے جاتے ملک ریاض صاحب بہت بڑے بزنس مین ہیں، لوگ لب کشائی کرنے کی جرت جسارت نہیں کرتے کہ وہ میڈیا کے لوگوں کو نوکریوں پر رکھوا بھی سکتے ہیں، نکلوا بھی سکتے ہیں، لوگوں کے رزق بند بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے بعد ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے پاس کس طرح کی طاقتیں ہیں۔ تو میری گزارش یہ کہ ویسے کسی بھی صاف شفاف آدمی کو عمران خان صاحب جیسے، ملک ریاض صاحب جیسے، یا جہاں کہیں بھی دو نمبری کا پیسے کا امپریشن بھی ہو، اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ ایونچولی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور وہ بدنامی کس حد تک باعث بنے ہیں۔ حکومت کو ایک پورا بیانیہ القادری ٹرسٹ اور بیریا ٹاؤن کی دی ہوئی زمین کی مد میں ملا ہے، آئی تھنک اس کو ایوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ عمران خان صاحب جیسے شخصیت کے مراسم تو آئی تھنک بالکل بھی کسی بھی طرح سے جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ جو خود نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے اس کو اس طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اگر ساری زندگی نیٹ اینڈ کلین گزاری ہے تو ملک ریاض صاحب سے دور رہنے میں کوئی برائی نہیں ہے، فردر بھی دور ہی رہنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔